إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله أولئك هم الفائزون وقال سبحانه وتعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظلم فإنه ظلمات يوم القيامة وإياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم وحملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد ومسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آتنا خير الدنيا وخير يوم الآخرة واصرف عنا شر الدنيا وشر يوم الآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام
ومن سيء الأسقام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں اسلام کی عظیم نعمت سے نوازا. اللہ رب العالمین کی حمد اور ثنا بیان کرنے کے بعد ہم سب کی طرف سے بے شمار درود و سلام ہو کائنات کے امام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اسلام کو ہم تک پہنچایا اور اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر، جنہوں نے اس دین اسلام کو ہم تک پہنچنے کے لیے بے شمار قربانیاں دی، جنہوں نے تکلیفوں کو برداشت کیا، جنہوں نے اذیتوں کو جھیلا اور صبر کیا اور دین اسلام کی عظیم خدمات انجام دیں، تبھی جا کر یہ دین، یہ اسلام، یہ قرآن، یہ حدیث اور سنت اور یہ منہج اور یہ طریقہ ہم تک پہنچا ہوا ہے. میرے معزز سامعین، اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں اپنی زبانوں کو بے لگام چھوڑے ہوئے ہیں، اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں بے ادبی اور گستاخی کے شکار ہوتے ہیں. لیکن ان لوگوں کے مقابلے میں جو حقیقی مسلمان ہیں، جو پکے اور سچے مسلمان ہیں، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں ادب سے کام لیتے ہیں اور ان کے بارے میں اپنی زبانوں کو بے لگام نہیں چھوڑتے، بلکہ جہاں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر آئے تو وہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، وہی دعا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے قرآن مجید میں ہمیں سکھائی ہے، رضی اللہ عنہم، کہ اللہ رب العالمین ان سب سے راضی ہو جائے اور ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. صحابہ کرام کے بارے میں ادب سے ان کا نام لیتے ہیں. تو بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فضائل اور مناقب آپ حضرات کے سامنے بہت سارے موقعوں پر بیان کیے گئے ہیں. آج کے اس خطبے کے اندر میں چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی خدمات اسلام کے بارے میں کیا ہے ان کو بیان کیا جائے. اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی خدمات کو، ان کی قربانیوں کو
جو انہوں نے اسلام کے لیے پیش کی، جو انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کی، جو انہوں نے قرآن کریم کے راستے میں پیش کی، قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے، الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ یہ صحابہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے ایمان لایا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسول اور نبی بنایا تو سب سے پہلے انہی لوگوں نے ایمان لایا، شرک کو چھوڑ دیا، کفر کو چھوڑا، اور دوسری تمام قسم کی جو بھی خرابیاں تھیں اس دنیا کے اندر، جو فساد تھے اس دنیا کے اندر، ان کو چھوڑ دیا۔ تو سب سے پہلی قربانی ان کی یہی ہے کہ انہوں نے وہ ساری چیزیں چھوڑ دی اور ایمان لے آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کا سچا رسول مانا، اس کی تصدیق ان لوگوں نے کی۔ تو پہلی قربانی یہ ہوئی، فرمایا وہاجروا، اور جب ضرورت پڑی تو انہوں نے ہجرت بھی کی، اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے گھر کو چھوڑا۔ کس کے لیے؟ اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے لیے۔ انہوں نے ایمان لانے کے بعد ہجرت بھی کی، جب ضرورت پڑی تو مال کو چھوڑ دیا، زمین کو چھوڑ دیا، گھر کو چھوڑ دیا، اولاد کو چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، سارا کچھ چھوڑ دیا۔ یہ عظیم ترین قربانی انہوں نے اسلام کے لیے پیش کی۔ فرمایا وہاجروا، اپنے وطن کو چھوڑا، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور پھر جب ضرورت پڑی تو اللہ کے راستے میں انہوں نے جہاد بھی کیا۔ صحابہ کرام نے اللہ کے راستے میں انہوں نے جنگ بھی لڑی، اللہ رب العالمین کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، توحید کے علم کو اونچا رکھنے کے لیے انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جان کی قربانی بھی پیش کی اور اپنے مال کی قربانی بھی پیش کی، اپنی اولاد کی قربانی بھی پیش کی۔ تو ہر طرح سے انہوں نے قربانیاں دی، اور یہ قربانیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کر رہا۔ تو یہ ان نفوس قدسیہ کی بات ہو رہی ہے ان آیات کے اندر، جن کو اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا۔ تو فرمایا وجاہدوا فی سبیل اللہ، ان صحابہ نے اللہ کے راستے میں قتال بھی کیا، جہاد بھی کیا، جنگیں بھی لڑی، اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، دین کے لیے۔ یہ خدمات انہوں نے پیش کی، یہ قربانیاں انہوں نے پیش کی۔ فرمایا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، چاہے مال خرچ کرنا پڑے یا جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے۔ مال اگر خرچ کرنے کی ضرورت پیش آئی تو مال بھی دے دیا، اگر جان مانگی گئی تو جان بھی دے دی، سب کچھ دے دیا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، دین کے لیے، اسلام کے لیے۔ تو یہ صحابہ کرام کے حالات ہیں، یہ صحابہ کرام کی خدمات ہیں، ان کی قربانیاں ہیں۔ اب ہمیں ایک طرف صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ان قربانیوں کو رکھنا ہے، اور دوسری طرف ہمیں اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے کہ ہم نے دین اسلام کے لیے کیا کیا ہے، ہم نے دین اسلام کے لیے کون سی قربانی پیش کی، یہ ہمیں سوچنا ہے۔ انہوں نے ان ساری قربانیوں کو پیش کیا، جو ان سے ہو سکا، جو ان کے پاس تھا، انہوں نے وہ سارا کچھ اللہ کے راستے میں لگا دیا۔ اب ہمیں بھی سوچنا ہے، کیا ہم نے بھی ایسا کیا ہے، یا ہم اس میدان میں کس مقام پر ہیں، ہمیں اس میدان کے اندر کون سا درجہ حاصل ہے، یہ ہمیں سوچنا ہے۔ اگر واقعی ہم بھی اسلام کے لیے خلوص نیت کے ساتھ اسی طرح کی قربانی پیش کرنے کا جذبہ رکھیں
تو اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو بھی بہتر بنا دے گا، دنیا میں بھی اور پھر ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے مال کی قربانی بھی پیش کی، وانفسہم، اور اپنے نفسوں کی، اپنی جانوں کی، اپنا جو کچھ بھی تھا ان کے پاس وہ سارا اللہ کے راستے میں دے دیا۔ فرمایا اعظم درجۃ عند اللہ، ان کی یہ قربانیاں باقی تمام لوگوں کی قربانیوں کے مقابلے میں سب سے عظیم ہے۔ ان صحابہ کے بعد بھی لوگوں نے اللہ کے دین کے لیے قربانیاں پیش کی، صحابہ کے بعد بھی لوگوں نے اللہ کے دین کے لیے خدمات انجام دی، لیکن کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کی ان خدمات کو اللہ تعالیٰ نے یہ سرٹیفکیٹ دیا، یہ سند عطا کی، فرمایا اعظم درجۃ، ان کا درجہ سب سے عظیم ہے، ان کی خدمات کا، ان کی قربانیوں کا، مالی قربانیوں کا، جانی قربانیوں کا، جس طرح کی بھی انہوں نے قربانیاں پیش کی، خدمات پیش کیے، جو بھی انہوں نے کوششیں کی دین اسلام کی سربلندی کے لیے، ان کا مقام عظیم ترین ہے۔ سب سے عظیم مقام اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کو دیا ہے۔ فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی صحابہ وہ جماعت ہے جو کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی سرٹیفکیٹ دے دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہ سند دے دی کہ یہ لوگ کامیاب ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی ہے۔ لیکن یہ کامیابی یوں ہی نہیں ملی ہے، اس کے پیچھے یہ قربانیاں ہیں، اس کے پیچھے یہ خدمات ہیں۔ ہمیں بھی کامیابی چاہیے۔ اس دنیا کے اندر ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، اس کو سکسس چاہیے، دنیا کے کسی بھی شعبے کے اندر اس کو کامیاب ہونا ہے، لیکن اس کے لیے قربانیاں چاہیے، اس کے لیے خدمات چاہیے، اس کے لیے محنت چاہیے، اس کے لیے مال خرچ کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے جان کی قربانی دینی پڑتی ہے، اس کے لیے آرام کی قربانی دینی پڑتی ہے، اس کے لیے دن و رات کو ایک کیا جاتا ہے، تب جا کر کامیابی ملتی ہے۔ اگر ہمیں یہ کامیابی چاہیے تو ہمیں بھی ان صحابہ کی طرح قربانیاں دینی ہوں گی، اس دین اسلام کے لیے، اس توحید کے لیے، اس سنت کے لیے، اس کاروان کے لیے، اس مشن کے لیے ہمیں قربانیاں دینی ہوں گی، ہمیں اس کے لیے تیار ہونا ہوگا، پیچھے نہیں رہنا ہے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی خیر کے وہ کام ہے، بھلائی کے وہ کام ہے، حسنات کے وہ کام ہے، خیرات کے وہ کام ہے، اچھائی کے وہ کام ہے، جن کاموں میں مومنوں کو ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرنی چاہیے، انہی کاموں میں مقابلہ کرنا چاہیے، ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے قربانیاں دینے سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، صحابہ نے ایمان لایا، صحابہ نے قربانیاں دی، صحابہ نے ہجرت کی، صحابہ نے خدمات پیش کی، اگر تم لوگ بھی ایسا ہی کرو گے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر ان بعد والے لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے، جیسے صحابہ ہدایت یافتہ ہو گئے تھے، جیسے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو ہدایت سے نوازا، اگر یہ آج کے لوگ بھی وہی کریں گے ان کو بھی ہدایت ملے گی۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر ان لوگوں نے اعراض کیا، صحابہ کا یہ طریقہ نہیں اپنایا، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر ہلاکت ہے، بربادی ہے، یہ دنیا بھی ان کی خراب اور ان کی آخرت بھی برباد ہو جائے۔ تو صحابہ کا یہ طریقہ ہمیں بھی اپنانا ہے، صحابہ کے اس منہج پر ہمیں بھی چلنا ہے۔ تو فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی وہ جماعت ہے، صحابہ کرام کی جماعت، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی جماعت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کی جماعت اور شمع رسالت کے پروانوں کی یہ جماعت، یہی لوگ حقیقت میں کامیابی پائے، انہی کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر کی آیت نمبر 8 اور 9 کے اندر ارشاد فرمایا ہے
للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من اللہ. اس آیت کے اندر بھی صحابہ کی قربانیوں کا ذکر ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دین اسلام کے لیے کیا کیا قربانیاں پیش کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی فہرست، ان کی لسٹ اس آیت کے اندر بھی بیان کی ہے. فرمایا مال فی، بغیر جنگ کے اگر کسی جگہ مال مل جائے تو اس کو مال فی کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے مال غنیمت، جنگ کے بعد جو مال وہاں سے حاصل ہوتا ہے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں. لیکن مال فی وہ مال ہوتا ہے جو بغیر کسی جنگ کے دشمن چھوڑ جائے اور مسلمانوں کو وہ مل جائے. تو یہ مال فی کس کو ملے گا، اس کا حصہ کس کس کے لیے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم. یہ مال فی ایک تو اللہ کے راستے میں خرچ ہوگا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مال فی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اس کو خرچ کرنا چاہیں خرچ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد کس کو ملے گا؟ فرمایا للفقراء المہاجرین، ان مہاجر صحابہ کو ملے گا جو فقیر ہیں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے ہجرت کی. جو کچھ تھا ان کے پاس، مال و اسباب، جائیداد، وہ سب انہوں نے وہاں چھوڑ دیا. انہوں نے وہ اپنے وطن میں چھوڑا، وہاں سے خالی ہاتھ نکل کر یہ دوسرے ملک میں پہنچ گئے یا دوسرے شہر میں پہنچ گئے. اب یہاں یہ فقیر ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مال فی میں سے ان کے لیے حصہ مقرر کیا کہ ان کو یہ مال، اس مال میں سے حصہ ملے گا. فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم، اور یہ وہ صحابہ ہیں، یہ وہ ہجرت کرنے والے صحابہ ہیں جن کو اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، جن کو اپنے گھروں سے نکالا گیا، بے گھر کر دیا گیا، ان کو ستایا گیا، ان کو اذیتیں دی گئی، ان کو تکالیف سے دوچار کیا گیا، ان کو پریشان کیا گیا، ان کو تنگ کیا گیا، ان پر ظلم کیا گیا. ان کو اپنے گھروں سے نکلنا پڑا، اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑا. لیکن کیوں؟ سوچنے کی بات ہے. لڑائی کیا ہے، جھگڑا کیا ہے، پریشانی کی بات کیا ہے؟ پریشانی کی بات وہی ہے جو آج بھی ہے، وہ ہے کلمہ، کہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، یہ مسلمان ہو چکے ہیں، انہوں نے توحید کو مانا ہے، انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا اقرار کیا ہے. وجہ یہ ہے، اسی بات پر یہ لوگ ان کے دشمن بن گئے اور ان کو اپنے گھروں سے نکالا، بے گھر کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم، یہ ان کی بہت بڑی قربانی ہے. بھائی اگر ہمیں کہا جائے کہ اپنا گھر چھوڑ دو، اپنی زمین چھوڑ دو، اپنے بچوں کو چھوڑ دو، کیا ہم تیار ہوں گے؟ کیا ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہوں گے؟ ہمارے اوپر یہ شاق گزرے گا، ہمارے لیے یہ بہت مشکل بات ہوگی. لیکن یہ صحابہ تھے جنہوں نے اسلام کو بچانے کے لیے، توحید کو بچانے کے لیے، قرآن کریم کے لیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ دیا. ان کے لیے یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں رہا، چھوڑ دیا. بھائی توحید کی حفاظت کرنی ہے، اسلام کی حفاظت کرنی ہے، کلمے کو ہم نے پڑھا ہے تو چھوڑ دیا. یہ قربانی دے دی انہوں نے، یہ بہت بڑی قربانی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں بیان کیا ہے الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، ان کو گھروں سے بھی نکالا گیا، مال سے بھی نکال دیا گیا، ان کا مال ہڑپ کر لیا گیا، ان کا مال ہضم کر لیا گیا، ان کے مال پر جابرانہ قبضہ کر لیا گیا، مال بھی ان سے لوٹ لیا گیا. فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اب یہ لوگ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ یہ مال، یہ گھر، یہ وطن، یہ سارا کچھ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ یہ قربانی کیوں دے رہے ہیں؟ یہ خدمت کیوں یہ پیش کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ تعالیٰ کا فضل ان کو چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو چاہیے، اللہ تعالیٰ کا انعام ان کو چاہیے،
اللہ تعالیٰ کا احسان ان کو چاہیے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت ان کو چاہیے، ان کو جہنم سے بچنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے انہوں نے یہ سارا کچھ چھوڑ دیا۔ بہت بڑی قربانی ہے، بہت بڑی قربانی ہے یہ سارا کچھ چھوڑ دینا۔ فرمایا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان شخصیات اور ان ہستیوں کو سند عطا کی، ان کو سرٹیفکیٹ دیا۔ یہ بہت عظیم درجہ ہے، یہ بہت بڑا مقام ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بارے میں اپنی زبان کو بے لگام کرتا ہے، بے ادبی کا شکار ہو جاتا ہے صحابہ کے تئیں، گستاخی کا شکار ہو جاتا ہے صحابہ کے تئیں، تو یہ اس کے لیے بدبختی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو فرمایا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ وہ صحابہ ہیں جو اللہ کی مدد کرتے ہیں اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہ ان کی قربانی ہے۔ اللہ کی مدد کرنا، اللہ تعالیٰ کو ہماری مدد کی کوئی ضرورت نہیں، یہاں مراد ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی یہ مدد کرتے ہیں، اسلام کی یہ مدد کرتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی یہ لوگ خدمت کرتے ہیں، اس کے لیے قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان لوگوں نے مدد کی، کنٹینیو انہوں نے مدد کی، کبھی بھی اس میدان میں یہ پیچھے نہیں رہے۔ فرمایا اولئک هم الصادقون، یہی وہ صحابہ ہیں جو سچے ہیں، یہ وہ صحابہ ہیں جو سچے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی گارنٹی دے دی، یہ ضمانت بھی دے دی، یہ سند بھی دے دی کہ یہ لوگ سچے لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں، من کے بھی سچے، ظاہر بھی سچا، باطن بھی سچا، ہر اعتبار سے یہ لوگ سچے لوگ ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ابھی تک جو بات ہو رہی تھی یہ مہاجرین کے بارے میں ہو رہی تھی، اور صحابہ میں ایک قسم وہ بھی ہیں جن کو انصار کہا جاتا ہے۔ صحابہ میں کچھ مہاجر ہیں جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اور کچھ انصار ہیں جنہوں نے ان مہاجرین کی مدد کی، اسی وجہ سے ان کو انصار کہا گیا۔ اب ان کی بات ہو رہی ہے، فرمایا وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں ایمان نے گھر بنا لیا تھا، ایمان ان کے دلوں میں بس گیا تھا، انصار کے دلوں میں ایمان بس گیا تھا۔ فرمایا وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ، اور انہوں نے دار کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا تھا۔ کون سا دار؟ یہاں دار سے مراد مدینہ ہے۔ ان لوگوں نے مدینے کو اپنا ٹھکانہ بنایا ہوا تھا، یہ مدینے کے رہنے والے تھے، مدینے کے باشندے تھے یہ لوگ۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحبون من ہاجر الیہم، یہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا پیار ہے، کیا محبت ہے مہاجرین اور انصار کے درمیان۔ وہ مکے کے رہنے والے تھے، یہ مدینے کے رہنے والے تھے، یہ یہاں کے بسکین لوگ تھے، ان کے پاس گھر تھے، ان کے پاس زمینیں تھی، ان کے پاس سب کچھ تھا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے یہ نہیں سمجھا ان کو چھوڑ دو، رہنے دو، جہاں جاتے ہیں جانے دو، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا آپس میں گہرا ربط ہے، لگاؤ ہے، پیار ہے، محبت ہے، ہمدردی ہے۔ یہ ہے صحابہ کا معاشرہ، یہ ہے صحابہ کرام کی سوسائٹی۔ مسلمانوں، اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ ہمیں کس طرح سے آپس میں مل کر رہنا ہے، کس طرح سے محبت اور پیار کے ساتھ رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یحبون من ہاجر الیہم، یہ تو محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے، اپنے وطن کو چھوڑ کر آئے، ان کے ساتھ یہ محبت کرتے ہیں۔ ورنہ یہ سوچتے کہ بھائی یہ لوگ تو ہمارے لیے اب بوجھ بن گئے ہیں، اب ہمیں ان کو کھلانا ہے، پلانا ہے، جگہ دینی ہے، زمین دینی ہے، مکان میں حصہ دینا ہے۔ نہیں، انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں سوچا، ان کو بالکل تنگی محسوس نہیں ہوئی، ان کو بالکل بھی
بوجھ نہیں لگا، انہوں نے ان کے ساتھ محبت کی. تو یہ محبت بہت لازمی چیز ہے مسلمان معاشروں کے لیے، مسلمان سوسائٹیوں کے لیے. تو بہرحال فرمایا یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجہ مما اوتوا. اور ان انصار صحابہ نے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہوں نے اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہیں کی. کس وجہ سے؟ مما اوتوا، جو کچھ ان مہاجرین کو دیا گیا. مال فی آیا، فی کا مال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ مہاجر صحابہ فقیر ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے. تو اس مال میں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین میں تقسیم کر دیا، ان کو حصہ دے دیا. تو انصار کو یہ برا نہیں لگا کہ ان کو کیوں دیا گیا، ہمیں کیوں نہیں دیا گیا. ان کو یہ برا نہیں لگا، بالکل بھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا. ان کو جو کچھ بھی دیا گیا اس کی وجہ سے ان کے دلوں میں کوئی تنگی پیدا نہیں ہوئی، کوئی برا انہوں نے محسوس نہیں کیا. یہ دیکھیے صحابہ کا آپس میں تعلق کیا ہے، رشتہ کیا ہے، گہرائی کیا ہے، ربط کیا ہے. یہ ہمیں سیکھنا چاہیے، یہ سبق ہمیں لینا چاہیے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ انصار وہ لوگ ہیں. کون لوگ ہیں؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ انصار وہ لوگ ہیں جو دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ خود کتنی بھی ضرورت کیوں نہ ہو، خود کتنا بھی محتاج کیوں نہ ہو انصاری، لیکن وہ اپنے سے بڑھ کر دوسرے کو ترجیح دیتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف بیان کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی ثنا خوانی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سند عطا کی ہے. یہ صحابہ کا مقام ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے، یہ صحابہ کا درجہ ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے. ان کی خدمات، ان کی قربانیاں جو انہوں نے دین اسلام کے لیے پیش کی ہے، یہ ہمیں یاد رکھنی ہے. ان سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے اور اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، اپنے معاشرے کو سنوارنا ہے، اپنے گھروں میں بچوں کی تربیت انہی بنیادوں پر کرنی ہے. یہ ہیں بنیادیں، یہ ہیں اصول جو ہمیں یاد رکھنے ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور جو لوگ حرص اور لالچ سے بچائے گئے وہی کامیاب ہیں. حرص اور لالچ سے جن کو اللہ تعالیٰ نے بچا کے رکھا وہی لوگ کامیاب ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو حرص اور لالچ سے بچا کر رکھا تھا، محفوظ رکھا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس صحابہ کی جماعت کو حرص اور لالچ سے، پھر ہی جا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی بھی عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس حرص اور لالچ سے بچائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک آدمی آیا اور کھانا مانگا، مہمان بن کر آیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا کہ گھر میں کچھ ہے مہمان کو کھلانے کے لیے. اب دیکھیں خدمات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گھر ہے، مہمان آیا ہوا ہے، پوچھا جاتا ہے کچھ ہے مہمان کو کھلانے کے لیے، تو گھر سے جواب آتا ہے کچھ بھی نہیں ہے. مہمان کی خدمت کرنی ہے، مہمان کی مہمان نوازی کرنی ہے، لیکن کچھ ہے ہی نہیں، کیا کھلایا جائے. بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دعوت دی، صحابہ کو پکارا کون ہے جو اس آدمی کو اپنا مہمان بنا لے. ہے کوئی؟ تو ایک انصاری صحابی کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس آدمی کو اپنا مہمان بنا لیتا. تو انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اس آدمی کو اپنے گھر لے جاتا ہے، گھر میں بیوی سے پوچھتا ہے مہمان کو کھلانے کے لیے کچھ ہے؟ تو بیوی جواب دیتی ہے کہ بس
بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا ہمارے گھر میں ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ تو یہ انصاری صحابی اپنی بیوی کو کہتے ہیں، اس کو تربیت کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ بچوں کو ہم ایسے ہی بھوکا بہلا پھسلا کر سلا دیں گے، اور ہم یہ کھانا جو بچوں کے لیے ہم نے رکھا ہے یہ ہم مہمان کو کھلا دیں گے، اور جب مہمان کو ہم کھانا پیش کریں گے اس وقت تم چراغ کو بجھا دینا تاکہ اندھیرے میں مہمان کو پتہ نہ چلے کہ ہم نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا، اور وہ پیٹ بھر کر کھانا کھا لے۔ تو بہرحال مہمان کو اپنے گھر لے گئے، کھانا دیا گیا، بیوی نے اچانک چراغ کو بجھا دیا اور دونوں نے یوں ہی منہ چلایا، منہ چلانے کی کھانے کی آواز اپنے منہ سے نکالی۔ مہمان نے سمجھا کہ یہ لوگ بھی میرے ساتھ کھا رہے ہیں، اور اس نے اندھیرے میں وہ کھانا کھا لیا، اور اس طرح سے مہمان نے رات گزاری۔ اور یہ انصاری صحابی صبح جب دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچتا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی وحی نازل کر دی تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری صحابی سے کہا کہ آپ دونوں کی مہمان نوازی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مجھے بتا دیا، آپ دونوں کی مہمان نوازی کا بیان اللہ تعالیٰ نے مجھے کر دیا ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود کتنی بھی ضرورت کیوں نہ ہو۔ یہ ہیں صحابہ کرام کی قربانیاں، ان کی خدمات۔ ان خدمات کو آج بہت سارے لوگ بھلا دیتے ہیں، اور بہت سارے صحابہ کرام اور جلیل القدر اور بڑے بڑے صحابہ کرام کے بارے میں وہ اپنی زبان کو بے لگام کر دیتے ہیں یا اپنے قلم کو بے لگام چھوڑتے ہیں۔ ان کو یہ قربانیاں یاد نہیں آتی، ان کو یہ قرآنی آیات سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے صحابہ کرام کی عظمت کو واضح کیا ہے، ان کی قربانیوں کا ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر بے شمار آیات ہیں، ہم ان سب کو یہاں بیان نہیں کر سکتے۔ ابھی تک میں نے چند آیات آپ کے سامنے بیان کی، میں بہت ہی زیادہ اختصار کے ساتھ شارٹ کر کے میں یہ باتیں بیان کر رہا ہوں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اندر فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو نفسانی لالچ اور حرص سے بچایا گیا وہ کامیاب۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والظلم فإنه ظلمات یوم القیامہ، لوگوں ظلم کرنے سے بچو، اس لیے کہ ظلم کی وجہ سے قیامت کے دن اندھیرے چھا جائیں گے۔ اس انسان کے لیے اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے گا، وہ نور نہیں پائے گا۔ جب اندھیرا ہی اندھیرا پائے گا تو اس کو پھر پل صراط کو پار کرنا بھی مشکل ہو جائے گا، وہاں کے جو مراحل ہیں ان سے گزرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ لہذا ظلم کرنے سے بچنا ہے تاکہ ہم قیامت کے دن کے اندھیروں سے بچیں، تاکہ اس دن جو اندھیرے اور تاریکیاں ہوں گی ان تاریکیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے۔ فرمایا وَإِيَّاكُمُ الشُّحَّ، لالچ سے بچو، حرص سے بچو۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ فرمایا فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اس لیے کہ اسی حرص اور لالچ نے تم سے پہلے لوگوں کو برباد کر دیا، ان کو ہلاک کر دیا اس حرص اور لالچ نے۔ اور فرمایا حملهم على ان سفكوا دماءهم، اسی حرص اور لالچ کی وجہ سے انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کا خون کر دیا۔ یہ حرص اور لالچ جب بڑھ جاتی ہے تو انسان کے لیے خون کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ آج دنیا کو ہوا کیا ہے؟ نظر دوڑاؤ مشرق اور مغرب میں، قریب میں بعید میں، جہاں بھی نظر دوڑاؤ گے یہی نظر آئے گا، اور اسی وجہ سے قتل ہو رہے ہیں، باپ بیٹے کو قتل کر رہا ہے، بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے۔ تو یہ حرص اور لالچ اس کی وجہ ہے، دنیا کے حرص لالچ۔ اور فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ، اسی حرص اور لالچ کی وجہ سے انہوں نے محارم کو حلال قرار دیا۔ محارم یعنی حرام کو حلال قرار دیا۔ حرص و لالچ جب پیدا ہو گئی پھر نظر نہیں آتا ہے حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، انسان سارا کچھ سمیٹتا ہے، سارا کچھ وہ اپنے
دامن میں جمع کرنا شروع کر دیتا ہے. لہذا اس حرص سے بچنا ہے، اس حرص اور لالچ سے دور رہنا ہے. یہ حدیث امام مسلم نے، امام احمد نے اور امام بخاری نے الادب المفرد میں روایت کی. اور اسی طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے، ان کو جو بھی تکلیفیں دی گئی، ان کو جو بھی ستایا گیا، جو کچھ پریشان کیا گیا، زبردست قسم کی تکلیفیں ان کو دی گئی، اس پر انہوں نے صبر کیا، اس کو برداشت کیا. دین کے لیے، اسلام کے لیے، توحید کے لیے، سنت کے لیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے لیے انہوں نے ساری تکلیفوں کو برداشت کیا، صبر کیا. زخمی کیا گیا دین اسلام کے لیے، اگر بیمار ہونا پڑا دین اسلام کے لیے، یہ ساری چیزیں انہوں نے برداشت کی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا. کچھ دن گزرے، مسلمانوں کی تعداد 33 ہو گئی، 33 آدمی مسلمان ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اصرار کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان لوگوں کے سامنے جا کر اسلام ظاہر کرنا چاہیے. ہم چھپ کر مسلمان کیوں ہیں؟ ہمیں ان کے سامنے جانا چاہیے اور اسلام کا اعلان کرنا چاہیے. بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ابھی پسند نہیں تھی کہ ان لوگوں کے سامنے جایا جائے، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اصرار کیا تو کہا جاؤ، ان لوگوں کے سامنے جاؤ، اپنے اسلام کا اظہار کرو. گئے، ہر طرف سے لوگ آئے، ٹوٹ پڑے، مارنا شروع کر دیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مار کھائی، بہت زبردست قسم کی مار کھائی، یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے. اپنے خاندان کے لوگ آ گئے، بچایا. ابھی تک وہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن چونکہ خاندان ایک ہی تھا اس وجہ سے وہ آ گئے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچا کر وہاں سے لے گئے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش پڑے ہوئے ہیں. دیکھیے، مار کھائی، بہت زبردست قسم کی مار کھائی اسلام کے لیے. تو مار کھائی، گھر پہنچایا گیا بے ہوشی کی حالت میں. تھوڑا سا ہوش آیا تو سب سے پہلا سوال یہی کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے، وہ کس حال میں ہے. سب سے پہلا سوال یہی کرتے ہیں، اپنی فکر نہیں کرتے ہیں. اور اپنی ماں سے کہتے ہیں، ابھی تک وہ بھی مسلمان نہیں ہوئی ہے. ماں نے ساتھ دیا، بچایا بھی، دوا بھی کی، مالش بھی کی. تو بہرحال ماں نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت ہیں اور دار ارقم میں موجود ہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ دیکھیے قربانی، یہ دیکھیے محبت، یہ دیکھیے خدمت کیا ہے. فرمایا کہ میں تب تک نہ کچھ کھاؤں گا، نہ کچھ پیوں گا جب تک نہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں گا. تب تک میرے لیے کھانا پینا حرام. میں چاہتا ہوں کہ میری آنکھیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں. مار کھانے کے بعد، بے ہوش ہونے کے بعد جب ہوش میں آتے ہیں تو پہلا سوال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھتے ہیں. تو بہرحال کسی نے سہارا دیا اور پہنچا دیا دار ارقم میں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بخیر و عافیت ہیں؟ میری آپ فکر نہ کریں، آپ کی خیریت ہمیں چاہیے، آپ کی سلامتی ہمیں چاہیے، آپ کی حفاظت ہمیں چاہیے. باقی اگر ہماری جان بھی چلی جائے اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں. یہ ہے خدمات. اتنی بڑی بڑی خدمات انجام دینے کے بعد بھی ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا مقام اور مرتبہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو بہرحال آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ گزارش کروں، صفوں میں جگہیں خالی ہیں، آپ ان کو پورا کر لیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بلال رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے جو مالک تھے، کیونکہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ غلام تھے، ان کے مالک ان کو
اسلام قبول کرنے کے جرم میں مارا کرتے تھے، ستایا کرتے تھے، تکلیفیں دیا کرتے تھے. اور سب سے بڑی آزمائش ان کے اوپر یہ آئی، ان کو اس طرح سے آزمایا گیا، تکلیف دی گئی کہ جو اوباش اور بدماش قسم کے لوگ ہوتے ہیں کسی بھی سوسائٹی میں، کسی بھی معاشرے میں، ان کو بلایا گیا اور بلال ان کے حوالے کر دیے گئے. ان لوگوں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی ڈالی اور مکہ کی ساری گلیوں میں گھمایا، گھسیٹا. یہ تکلیفیں انہوں نے برداشت کی. اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا جاتا تھا کہ بھائی چھوڑ دو اسلام، توحید کو چھوڑ دو، یہ کلمہ بھلا دو. لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تب بھی اس حالت میں بھی، گھسیٹتے ہوئے بھی، ان کی زبان سے احد احد نکل رہا تھا، یعنی وہ اللہ ایک ہے، اس کی وحدانیت کو میں نے مان لیا ہے، اس کی یکتائی کا میں نے اقرار کر لیا ہے. یہ تکلیفیں انہوں نے برداشت کی. ہم نے کون سی تکلیفیں دیکھی؟ ہمارے اوپر کون سی آزمائش آئی ہوئی ہے؟ یہ صحابہ کرام نے ان تکلیفوں کو برداشت کیا ہے. یہ دین اسلام تب جا کر ہم تک پہنچا ہوا ہے. اس کے لیے ہمیں کمر بستہ ہونا ہے، اس کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے، اس کے لیے ہمیں سوچنا ہے. اگر اتنی زیادہ قربانیاں ہم نہیں پیش کر سکتے، لیکن کچھ قدر ہمیں قربانیاں دینی پڑیں گی اگر ہمیں اس دنیا میں کامیاب ہونا ہے اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے. اور اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سے خاندان کو دیکھا، وہاں سے گزر رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس پورے خاندان کو، اس پورے گھرانے کو اسلام قبول کرنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا تھا، پریشان کیا گیا تھا، ان کو ستایا جا رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ سے گزرے. ابھی چونکہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، ابھی قوت اور طاقت حاصل نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو تکلیف میں دیکھا، پریشانی میں دیکھا، آزمائش میں دیکھا، لیکن کیا کہا؟ فرمایا صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اسلام کی ان تکلیفوں پر، اسلام کے راستے میں ان تکلیفوں پر صبر کرو اے یاسر کی اولاد، اے یاسر کے گھر والوں، اے یاسر کے خاندان والوں. اسلام کے راستے میں یہ جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، اس راستے میں صبر کرو، اس لیے کہ تمہارا جو ٹھکانہ ہے وہ جنت ہے، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. تو جنت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ان تکلیفوں کو دل سے قبول کر لیا کہ ہمیں جنت چاہیے. تو بہرحال، اور اسی طرح سے ابو جہل جو ان لوگوں کا، مشرکین اور کفار کا سردار تھا، بہت بڑا دشمن تھا اسلام کا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. انہوں نے سمیہ، ایک خاتون، پاک دامن خاتون، مسلم خاتون، اسلام قبول کرنے والی، ایمان کو اپنے دل میں جگہ دینے والی خاتون، ابو جہل نے ان کی شرمگاہ میں نیزہ مارا، اور یہ دنیا کی پہلی خاتون ہے جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتی ہے. خواتین کا اسلام کے لیے کیا خدمات ہیں، خواتین کا اسلام کو پھیلانے میں، اسلام کی تبلیغ میں کیا خدمات ہیں. یہ خدمات ہیں. سب سے پہلے عورت شہید ہوتی ہے اسلام کے راستے میں. یہ اتنی زبردست قسم کی تکلیفیں ان لوگوں نے برداشت کی ہیں، تبھی جا کر ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الفائزون، یہ کامیاب لوگ ہیں. اولئک هم الصادقون، یہ لوگ سچے لوگ ہیں. اولئک هم المفلحون، یہ لوگ فلاح پانے والے لوگ ہیں. یہ تبھی ہوا جب انہوں نے یہ قربانیاں پیش کی، جب انہوں نے یہ خدمات پیش کی، جب انہوں نے صبر کیا، جب انہوں نے مصیبتوں کو جھیلا، جب انہوں نے جانی، مالی اور ہر طرح کی قربانیاں پیش کی، تب جا کر یہ لقب ملتا ہے، تب جا کر یہ بلندی ملتی ہے، تب جا کر یہ عروج ملتا ہے. پیغام یہی ہے، ہمارے لیے بھی یہی طریقہ ہے اور کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور خطبے میں فرمایا ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عنده فاختار ما عند اللہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا
کہ دنیا لے لو یا آخرت لے لو، لیکن اللہ تعالیٰ کے اس بندے نے آخرت کو لے لیا، دنیا کو چھوڑ دیا، کہا مجھے دنیا نہیں چاہیے، مجھے آخرت چاہیے۔ تو یہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں بیان کیا، فبکا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر رونے لگے، رونا شروع کر دیا، زار و قطار رو رہے ہیں۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں نے سوچا اس جملے میں کون سی ایسی بات ہے جس پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رونا آ گیا، کون سی ایسی بات ہوئی؟ اس میں بات تو اتنی ہوئی کہ ایک بندہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ بھائی تمہیں دنیا چاہیے یا آخرت چاہیے، تو اس بندے نے آخرت کو قبول کیا، آخرت کو پسند کیا، دنیا کو چھوڑ دیا۔ رونے کی کون سی بات ہے اس میں؟ لیکن بہرحال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں ان یکن اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عنده فاختار ما عند الله فكان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم هو العبد وكان ابو بکر اعلمنا۔ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یعنی اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا کہ میں دنیا کو لے لوں یا آخرت کو لے لوں، تو میں نے دنیا کو لے لیا۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ دیر تک دنیا میں رکنے والے نہیں ہیں، اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جانے والے ہیں، اس دنیا سے رحلت کرنے والے ہیں، سمجھ گئے۔ اس لیے کہ فرماتے ہیں هو علمنا، ابو بکر ہم میں سب سے زیادہ جاننے والے تھے، سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، سمجھ گئے، اسی لیے رویا کہ اب مجھے جدائی کا غم سہنا پڑے گا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھ سے جلدی ہی جدا ہو جائیں گے، مجھے اس فرقت کے غم میں رہنا پڑے گا، اس وجہ سے روئے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار کی طرف دیکھا، اپنے دوست کی طرف دیکھا، اپنے قریبی ساتھی کی طرف دیکھا اور کہا لا تبکی یا ابا بکر، ابو بکر رو مت، رونے کی کیا ضرورت ہے، رونے کی کوئی بات نہیں ہے۔ فرمایا لا تبکی یا ابا بکر ان من امن الناس علی فی صحبته وماله ابو بکر۔ فرمایا ابو بکر میں لوگوں کو یہ بات بتا دیتا ہوں، میں لوگوں کو یہ بات بتا دیتا ہوں کہ سب سے زیادہ احسان اگر لوگوں میں سے کسی کا مجھ پر ہے تو وہ ابو بکر کا ہے، سب سے زیادہ احسان مجھ پر ابو بکر کا ہے۔ ایک تو ساتھ بھی پورا نبھایا، شروع سے ساتھ نبھایا آخر تک، اور پورا ساتھ دیا، کبھی بھی مجھ سے الگ نہیں رہے، کبھی بھی مجھ سے جدا نہیں رہے۔ فرمایا ومالہ، اور مال جتنا تھا ابو بکر کے پاس سارا کچھ میرے ہی راستے میں خرچ کر دیا، دین کے لیے خرچ کر دیا۔ یہ قربانیاں ہیں، صحبت کی قربانی، مال کی قربانی، جان کی قربانی، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری قربانیاں ہیں، میں ان ساری چیزوں کو یہاں پر بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، زندگی رہی، تو آئندہ خطبوں میں انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا جو آج میں بیان نہیں کر سکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان صحابہ کرام کے نقش قدم کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔